الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين يا رب العالمين۔ اور ہم نے تاکیدی نصیحت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ آیت کی ابتدا والدین سے ہوئی ہے کیونکہ انسان کی تخلیق میں ان دونوں کا حصہ ہے، لیکن تفصیل ماں کی بیان کی ہے۔ دوسری جگہ بھی فرمایا اسی طرح حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کی ماں نے اس کو بوجھ پر بوجھ اٹھائے رکھا ہے، مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھا، مشقت کے ساتھ ہی اس کو پھر جنا۔ تنگی کے ساتھ، درد کے ساتھ اٹھائے رکھا، درد کے ساتھ ہی اس کو پیدا کیا، یہاں تک کہ حملہ و فصالہ، پیٹ میں اٹھائے رکھنا اور پھر باہر اٹھائے رکھنا۔ پہلے پیٹ کے اندر اٹھایا 9 مہینے جسے کہتے، پھر باقی کے مہینے باہر اٹھائے رکھا۔ یہ ہے ماں، یعنی والد کا جو کردار ہے وہ اصلاً پالنے والا ہے۔ جیسے آدم علیہ السلام کو فرمایا کہ اس درخت کے قریب مت جانا فتشقی، یعنی تم دونوں اس درخت کے قریب مت جانا، اگر گئے تو ہونا یہ چاہیے فتشقیا، تم دونوں مشقت میں پڑ جاؤ گے، نہیں فتشقی، تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ اس لیے کہ یہاں وَإِنَّ لَكَ أَلَّا تَظْمَأَ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ لَا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَحُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ، تو نہ یہاں بھوکا رہتا ہے، یعنی کھانا پینا بھی جو ہے وہ تیرا ہمارے سار ہے، نہ تو ننگا ہوتا ہے، کپڑے بھی تمہارے ہمارے سار ہیں، نہ تجھے پیاس لگے گی نہ دھوپ لگے گی، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے، لیکن اگر تم اس کے قریب گئے تو پھر سب کچھ تمہارے سپرد ہو جائے گا۔ روٹی کی فکر بھی تم کو کرنی ہے، کپڑوں کی فکر بھی تم کو کرنی ہے، چھت کی فکر بھی تم کو کرنی ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ مرد کی ذمہ داری ہے، اس لیے اس اکیلے کو کہا فتشقی، تو مشقت میں پڑ جائے گا، فتشقیا نہیں، تم دونوں مشقت میں نہیں پڑو گے۔ گویا یہ سہولتیں فراہم کرنے میں شوہر کی مشقت ہے، لیکن انسان کو پیدا کرنے میں سارا کردار عورت کا ہے۔ اگر بندہ اپنی بساط سے زیادہ کھانا کھا لے تو ساری رات کروٹیں بدلتا رہتا ہے،
نیند نہیں اسے آتی، کبھی ایک پہلو پہ کہ شاید وہاں کوئی چین آ جائے، کبھی دوسرے پہلو پہ۔ اب اگر پیٹ میں افارا ہو جائے تو بھی یہی کیفیت ہوتی ہے ایک دن کی۔ لیکن وہ بدن کے نازک ترین حصے پہ عام طور پہ بوجھ جو اٹھایا جاتا ہے، اس کے لیے بدن کے مختلف حصے نا، کچھ زیادہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، کچھ زیادہ برداشت نہیں کرتے۔ تو سب سے نازک حصے میں انسان کو ماں اٹھا کے رکھتی ہے۔ یہ اٹھانا ایک الگ اذیت، اور پھر یہ بوجھ بڑھتا چلا جاتا کلوؤں میں۔ یہ تو ایک ہو گیا نا، اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے، 9 مہینے ہیں۔ 9 مہینے منہ سے کہنا آسان ہے، جس نے اٹھایا ہوا ہے اس کو پتا ہے کو کسے۔ پھر نفسیاتی طور پر بھی اس سے اپنا آپ قربان، یا نیند قربان کرنی پڑتی ہے، ٹھیک سے سو نہیں سکتی ہوں، اور جو بندہ ٹھیک سے سو نہیں سکتا وہ چڑچڑا ہو جاتا ہے۔ آپ کی بھی اگر 24 گھنٹے کی کہیں کوئی شفٹ لگ جائے تو جب آپ گھر واپس آتے ہیں تو کہتے کوئی میرے سامنے نہ آئے۔ اگر آپ کی آنکھ لگ رہی ہے اس وقت اور کوئی بچہ چیخ مار دیتا ہے یا بچے آپس میں جھگڑ پڑتے ہیں تو آپ اندر سے شیر کی طرح چھلانگ لگا کے نکلتے ہیں، ایک کو بھی اٹھا کے ادھر پھینکتے ہیں، دوسرے کو بھی پھینکتے ہیں، تو چڑچڑے ہو گئے نا۔ یہ ایک دن کی ہے، یہ 9 مہینے نہیں سو سکتی، کچی نیند سوتی ہے، پہلے آتی نہیں اور بعد میں یہ فکر رہتی ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ یہ اس بچے کو کوئی پیٹ میں کوئی مسئلہ نہ بن جائے، اس طرح سوتی ہے۔ دوسری طرف وہ جو اس کا کھانا پینا ہوتا ہے، پسندیدہ چیزیں ہوتی ہیں وہ چھوٹ جاتی ہیں، سمیل آتی ہے اسے مرغی پکنے کی تو اسے الٹیاں شروع ہو جاتی ہیں، اور کئی چیزوں سے اسے الرجی ہو جاتی ہے، اس کے علاوہ بھی اسے قے آتی رہتی ہے۔ تو اس کیفیت میں عورت کو ہمدردی کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، کیئر کی ضرورت ہے۔ اس کیفیت میں آپ کو ایمرجنسی ہونی چاہیے، آپ سہارا دینے کو دوڑیں، آپ اپنا غصہ ضبط کریں، آپ کوئی ایسی بات اس تک نہ پہنچنے دیں کہ جو اس کا بلڈ پریشر بڑھا دے، جو اس کے پریشان کر دے، جو اس کو غمگین کر دے۔ آپ اس کے پیرے پہ کھڑے ہو جائیں۔ گھر میں سے کوئی بندہ، چاہے وہ آپ کی ماں ہے، چاہے وہ آپ کا باپ ہے، چاہے وہ آپ کی بہن ہے، چاہے وہ آپ کا بھائی ہے یا کوئی اور عزیز ہے آپ کا، سب کو آپ نے بتانا ہے کہ بھائی اس کے موڈ کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی، اسے غصہ نہیں دلانا۔ تو یہ جب ساری آیات ہم پڑھتے ہیں نا کہ اس کی ماں مشقت کے ساتھ اٹھائے رکھتی ہے، مشقت کے ساتھ جنتی ہے، پھر 30 مہینے یہ اس کا خون چوستا ہے دودھ کی صورت میں، اس کو اذیت دیے ہی رہتا ہے۔ باپ بچے کو کچھ پکڑائے، کوئی لقمہ، کوئی ٹافی، کوئی کچھ بچہ اٹھا کے پھینک دے یا کھلانے کی کوشش کرے، وہ منہ زور سے بند کر دے تو ایک چپیڑ مارتا ہے اسے بوتھے پہ، اور بیوی کو بھی کہتا ہے کہ اس بغیرت کو آج دن میں کچھ بھی نہیں دینا کھانے کو، اسے پتہ چلے۔ اور وہ سارا دن یہی کچھ برداشت کرتی ہے، اٹھا کے سائڈ پہ لے جائے گی، آپ سے بھی بچائے گی بچے کو، بہانے سے کھلائے گی۔ اس وقت جب کھلاتی ہے میرا بیٹا، میرا چاند، میرا شہزادہ، کوئی بات نہیں ہے، دیکھو ادھر ابو کو ماریں گے، یہ کریں، اس کو بہلاتی ہے، کھلاتی ہے، کیونکہ اس کا وہ بیٹا ہے، اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا ہے، اپنا خون دیا ہے اس کو۔ جو اللہ پاک یہ کہتا ہے لبارٹی ہے، یہ جو جتنی اہم ہوتی ہے نا لبارٹی، اس کا ذکر بڑے فخر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ایک ہمارے کوٹا پلانٹ کی جو ہے وہ ایٹامک انرجی کمیشن، وہ جو ہے ان کی ہے لیبارٹری ہے، کتنی اہم ہے۔
اس میں کیا کیا ڈیویلپ ہوتا ہے، کیا کیا بنتا ہے، ساری دنیا جو ہے وہ فکر میں رہتی ہے. یہ لیبارٹری کی بات. وہ جو سائنسدان ہے جو اس لیبارٹری میں کام کر رہے ہیں، وہ جس لیبارٹری سے نکلے ہیں، وہ کتنی اہم ہوگی. اللہ وہ ہے جو یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاث. سٹیپ تخلیق پر تخلیق. وہ جس طرح ویلڈنگ کرتا ہے نا، پھر اس کو تھوڑی سے پھر اس کو چھیلتا ہے تاکہ اس کے اوپر سے وہ نکل جائے کچرا وچرا جو بھی ہے. اس کے بعد پھر دوسرا کوٹ کرتا ہے اسے، پھر اسے تھوڑی سے چھیلتا ہے. وہ ویلڈ کرتا ہے، ویلڈ پر ویلڈ کرتے ہوئے تخلیق پر تخلیق. خلقا من بعد خلق. پہلے ایک شیپ بنتی ہے، پھر دوسری بنتی ہے، پھر تیسری طے لگتی ہے، اور یوں مرحلہ وار انسان کو بنا رہا. کون؟ وہ کس کی لیبارٹری ہے؟ اللہ کی لیبارٹری ہے. اللہ وہاں لگا فی ظلمات ثلاث، ڈارک روم میں بیٹھا، 3 اندھیروں میں بنا رہا، ڈیولپ کر رہا. پانی لیا اس نے، وہاں تصویر بنا رہا ہے. واللہ الخالق البارئ المصور. اس پانی کو پھر اس پہ نقش بناتا ہے، پانی پہ نقش بناتا ہے، پھر اس نقش کو خشکی پر لے کے آ جاتا ہے. وہ بارئ، وہ بر پر لے کر آنے والا ہے اس کو. پانی پر تصویر بنانا یہ کسی کی انتہائی کمزوری کی علامت ہوتی ہے کہ ابھی پانی تتر بتر ہو جائے گا، تصویر تتر بتر ہو جائے گی، ریت سے بھی جلدی تتر بتر ہو جائے گی. وہ خالق ہے جو اس پانی پہ ڈیویلپ کر کے اس کو اور لے کے آتا ہے خشکی میں، اور تم چومتے چاٹتے ہو اس کو. وہ المصور ہے، وہ لگا ہوا ہے نئے نقشے اس کے درست کرنے. وہ خدا کی لیبارٹری ہے. خدا کی صفت تخلیق وہاں جاری ساری اپنے کام میں لگی ہوئی ہے، کھبی ہوئی ہے. اس لیے اس کو پاک رکھا ہے، پلیدی سے دور رکھا ہے اس دوران. کبھی دن میں مراحل طے ہوتے ہیں، کبھی رات کو مراحل طے ہوتے ہیں. ہر وقت کسی وقت بھی آ کے وہ لگ جاتا ہے. اس کی صفت تخلیق، اس صورت میں اس کا احترام کرنا، اسے بچانا شور شرابے سے، طنز و تشنیع سے، گالیوں سے. یہ مرد کی ذمہ داری، اگر وہ مرد ہے، اگر وہ قوام ہے. جو بنایا اس کو اللہ تعالیٰ نے. لیکن یہ ساری آیتیں پڑھنے کے بعد جب ہم پڑھتے ہیں تو دھیان ہمارا کہاں جاتا ہے؟ فوراً اپنی امی کی طرف کہ وہ ان مرحلوں سے گزری ہوئی ہے. بچوں کی امی کی طرف بھی کبھی دھیان گیا آپ کا؟ وہ بھی ایک ماں ہے. گھر میں 2 مائیں ہیں. ایک وہ ماں ہے کہ جو اپنا کام سر انجام دے کر ریٹائرڈ ہو گئی ہے. یہ اسی طرح جس طرح آپ مڈل یا ہائی اسکول کے پاس سے گزرتے ہو، دوستوں کو بتاتے ہیں کہ یار میں یہاں پڑھا کرتا تھا، میں نے یہاں میٹرک کیا تھا. وہ سامنے ہوا 10th A کلاس کا جو ہے وہ کلاس روم، میں یہاں ہوتا تھا، اس میں فلاں نمبر ڈیسک پہ بیٹھا کرتا تھا. وہ ایک مقدس درسگاہ ہے جہاں سے میں فارغ ہو گیا ہوں. وہ مقدس درسگاہ ہے میرے لیے. لیکن میرے بچوں کی ماں وہ تو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینشن، وہ تو لگی ہوئی ہے. آپ تو فارغ ہو گئے اس سکول سے، وہ مقدس ہے، اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. کبھی یہاں میں تھا، پڑھ کے گیا ہوں، پیدا ہوا ہوں. لیکن وہ جو ابھی لگی ہوئی ہے
وہ اہم ہے، یہ مقدس ہے، وہ اہم ہے، اس لیے کہ وہ ابھی پراگرس میں ہے، وہاں نسل خراب بھی ہو سکتی ہے۔ آپ کو تو اماں نے پیدا کر دیا، ہو گیا آپ جو پیدا ہونا تھا آپ نے، لیکن وہ ابھی نازک مرحلے میں ہے، آپ کی اولاد انسان، اس کو ڈیمیج ہونے سے بچانا ہے۔ تو وہ کون کرے گا؟ آپ کریں گے، آپ کی ذمہ داری لگائی ہے نا، کہ وہ جن مراحل سے گزر رہی ہے تمہاری طرف سے ان مشکلوں میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، تمہاری طرف سے اسے ریلیف ملنی چاہیے۔ اچھا، اللہ نے ذکر تو کیا کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، لیکن مشقتیں باپ کی نہیں گنوائیں، مشقتیں عورت کی گنوائیں۔ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، حملتہ امہ وہنا علی وہن۔ کیوں؟ اس لیے کہ باپ والی جو مشقت ہے نا، کمانا، یہ کوئی یقینی نہیں ہے، کوئی ضروری نہیں ہے۔ کچھ کماتے ہیں، کچھ نہیں کماتے، کچھ کمانے کے قابل ہی نہیں ہوتے اور کچھ بدماشی کرتے ہیں، یہ یقینی نہیں ہے، اس کا ذکر نہیں کیا۔ لیکن عورت پڑھی ہے، ان پڑھ ہے، دیہات کی ہے، گاؤں کی ہے، پروفیسر ہے کہ 21ویں گریڈ کی ہے، 22ویں گریڈ کی ہے، حافظ قرآن ہے، نماز پڑھتی ہے، یعنی عورت اس مشقت سے لازم گزرتی ہے، لہذا اس کا ذکر کیا۔ عورت مرد والی مشقت میں شریک ہو جاتی ہے، گھر کا بوجھ اٹھاتی ہے، جاب کرتی ہے، تنخواہ اس گھر میں لگاتی ہے، خود بھی کھپتی ہے، اپنی تنخواہ بھی کھپا دیتی ہے، فائنینشل بوجھ اٹھاتی ہے شوہر کے ساتھ، شوہر اس کے اس درد کو نہیں اٹھا سکتا، وہ اکیلی اٹھاتی ہے، وہ اکیلی الٹیاں کرتی ہے، شوہر نہیں کرتا، وہ اکیلی گوشت چھوڑ دیتی ہے، مرغی چھوڑ دیتی ہے، شوہر نہیں چھوڑتا، وہ الٹا مارتا ہے کہ پکاتی کیوں نہیں۔ یہ ہے ماں، مقدس لیبارٹری، مقدس تخلیق گاہ، جہاں اللہ انسان بناتا ہے، کائنات کی سب سے قیمتی چیز خدا بناتا ہے، جہاں وہ ہے تخلیق کے اس کام میں خدا کی مددگار، خدا کی اسسٹنٹ۔ اس لیے ہم چونکہ مرد ہیں، لہذا ہم نے عورت کو دین میں کوئی مقام نہیں دیا۔ ہم نے پوری کوشش کیا کہ اللہ نے جتنا اس کو مقدس، محترم اور اہم بنایا، ہم اتنا ہی اس کو ہمیلیٹ کریں، اس کو کچلیں، اس کی انا کو، اس کے اندر عزت نفس پیدا نہ ہونے دیں۔ عورت آگے سے گزر جائے، نماز ٹوٹ جاتی، عورت مرد کے برابر آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی۔ کیوں بھائی؟ اندازہ کریں آپ، عورت نفل پڑھ رہی ہے، مرد فرض پڑھ رہا ہے، پھر برابر آ سکتی ہے، لیکن ایک ہی عبادت ہو اور عورت برابر آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے ان کی۔ یہ فقہا کو اور کرنے کا کام کوئی نہیں تھا اصل میں، ان سے نہ بچڑ چڑوانے چاہیے تھے، فصلیں کٹوانی چاہیے تھی گرمی میں گندم، انہیں پتا چلتا ویلے بیٹھ کر ایسے ایسے مسائل جو نہ کبھی پیش آئے، نہ جن کا تعلق ہے، نہ اسے تو عورت میں ہوتی ہے، تو جو پیدا ہوا اس سے وہ عزت والا، وہ منع اس نہیں، یہ عورت کو دیا مقام۔ آپ قرآن پڑھیں اور آپ کو پتا چلے کہ عورت کیا ہے۔ سورہ قصص میں اللہ پاک نے فرمایا کہ فرعون جو ہے وہ یہ کرتا تھا، یہ کرتا تھا، یستضعف طائفۃ، اور ایک گروہ کو کمزور بنا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ بالکل ہی چڑھ گیا تھا اور دبا دیا تھا ان کو، اور بڑا مستکبر تھا۔
وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ. ہم نے یہ ارادہ کیا کہ ہم کمزوروں کی مدد کریں گے، قوت دیں گے، انہیں ہم امام بنائیں گے، مستقبل کے لیڈر بنائیں گے، اور انہیں ہم وارث بنائیں گے. وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ جو بے در بدار ہیں اور جو غلامی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم انہیں تمکن عطا کریں گے، ہم انہیں حکمران بنائیں گے. وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ، اور فرعون اور حامان اور یہ نمرود جو قارون یہ جو پلاننگ کر رہے ہیں کہ مستقبل میں ان کو دبا کے رکھیں گے، ہم فلاں کریں گے اور ڈھینگ کریں گے، اور جو ڈر رہے ہیں کہ کہیں یہ لوگ تختہ نہ الٹ دیں، انقلاب نہ لے آئیں، ہم سب کچھ ان کو اب دکھائیں گے. پتہ چلتا ہے کہ اس کے بعد کوئی اہم، جب اللہ کہہ رہا ہم یہ اب کرنے جا رہے ہیں، تو پھر تو جب ہم یہ کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ بس وہ کہہ دیا گیا کہ جی وہ میزائلوں کو وار ہیڈز جو ہیں وہ جوڑیں جی، تیار کریں جی، اور تیاریاں شروع ہو گئی ہیں جی، اور فوجیں جو ہے وہ موومنٹ فوجی شروع ہو گئی ہے، بارڈر پر بھیجے جا رہے ہیں، اسلحہ اکٹھا کیا جا رہا ہے، اور رات کا کرفیو لگا دیا گیا ہے، اور بڑی گاڑیاں اسلحہ لے کر نکل رہی ہیں. یہ کیفیت ہوتی ہے نا جب آپ کوئی اعلان جنگ کرتے ہیں. اللہ پاک نے ان میں سے کچھ بھی نہیں کیا. اتنے اعلان کرنے کے بعد کہ ہم یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. سورہ قصص پڑھیں آپ، ایک کام کیا. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. ہم نے وحی کی موسیٰ کی ماں کی. یہ ہے ماں، یہ ہے عورت. وحی کی موسیٰ کی ماں کی طرف، ان ارضعیہ، اسے دودھ پلا، اس شیر کو دودھ پلا. دیکھ ہماری ساری پلاننگ اس بچے کے سر پر رکھی ہوئی ہے. ان ارضعیہ فاذا خفتی علیہ، جاگت آپ کبھی آپ کو ڈر لگے، اس کے بارے میں کوئی خدشہ ہو، فالقیہ فی الیم، دریا میں پھینک دے. ولا تخافی، ڈرو مت، ڈرنا نہیں. ولا تحزنی، اور نہ کوئی غم کرنا کہ بیٹا ہاتھ سے نکل گیا. انا رادوہ الیک، میں پلٹا کے لاؤں گا اسے تیرے پاس. یہ ہے عورت. ماں نے پھینک دیا. فاصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا، ماں کا دل اڑا جا رہا تھا. ان قادت لتبدی بہ لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم اس کے دل پر گرا نہ لگا دیتے تو وہ تو ڈنڈورا پیٹنے والی تھی، دوڑ دوڑ کے کہنے والی تھی لوگوں میں نے اپنا بیٹا اپنے ہاتھوں دریا میں پھینک دیا. پھر بہن کو کہا قصیہ، اس کے پیچھے لگ جا، یعنی اس تابوت کے پیچھے لگ جا بیٹا، تیرا بھائی جا رہا ہے. فبصرت بہ عن جنب، وہ 9 سال کی بچی اجنبی بن کر، بصرت بہ، اجنبی کی نظر اس نے رکھی ادھر. کوئی دلچسپی ظاہر نہیں کی اس تابوت کے ساتھ اس بچی نے، کوئی اس کو جاسوس سمجھ لے کہ اس کا تعلق بھی اس تابوت کے ساتھ ہے. فبصرت بہ، وہ نظر رکھے رہی عن جنب، اجنبی ہو کے ایسے کبھی دیکھ لیا کدھر جا رہا ہے، کبھی نہیں جا، کبھی کھیلتی جا رہی ہے، کچھ کرتی جا رہی ہے، نظر ہوا ہے. یہ دیکھیں عورت بہترین جاسوس. اس لیے میں ان سے کہتا ہوں، پھر جب وہ گئی بادشاہ کے محل میں، بچہ اس نے دیکھا کہ بچہ اٹھا لیا گیا، تو وہ واپس ماں کو اطلاع دینے نہیں آئی، وہ ساتھ گئی ہے بچے کے. اور جب اندر مسئلہ پیدا ہوا، بچہ رو رہا ہے اور کسی سے چپ نہیں کر رہا، نہ کسی کا دودھ پکڑ رہا ہے، تو پھر اس نے کہا کہ الا ادلکم، کیا میں آپ لوگوں کو بتاؤں نا ایسا گھرانہ جو اس کو پال لے. انہوں نے کہا جی کون ہے جی؟ اس نے کہا میرے ساتھ چلیے. والدہ کے پاس
لے کر گئے بچے کو والدہ کے پاس لے کر گئے، ماں نہیں بلائی، بچے کو والدہ کے پاس لے کر گئے، بچہ ماں کے دودھ کے ساتھ لپٹ گیا، دودھ قبول کر لیا اس نے۔ اللہ نے وعدہ کیا تھا پلٹا کے لاؤں گا، اللہ نے پلٹا کے اللہ لے گیا، ساتھ تنخواہ بھی بچے کی لگ گئی، وہ دودھ پلانے کے پیسے ملنا شروع ہو گئے۔ وہ بہن دیکھیے جاسوس، میں کہتا ہوں ہارون علیہ السلام اگر ہوتے تو دوڑ کے جب ہی مار لاتے، او میرا ویر، لیکن اس نے کوئی اظہار نہیں کیا محبت کا۔ اپنے جذبات کو چھپانا عورت کو آتا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے لیکن اس کے اندر دکھ اور درد کا دریا ہوتا ہے، یہ عورت ہی کر سکتی ہے۔ مرد کو تو کسی کے ساتھ ٹیکسی میں بھی کسی کے ساتھ منہ ماری ہو جائے تو اس کا بوتھا سا گھر داخل ہوتے ہی پتہ چل جاتا کہ کہیں لڑائی ہوئی، یہ عورت چھپا لیتی ہے۔ یہ صلاحیت میرے مالک نے اس کو دی، اسے بڑی ضرورت ہے اس کی۔ تو اس بچی نے پتہ ہی نہیں لگنے دیا نا، اس بچے کے ساتھ اس کا کوئی ایسا تعلق بھی ہے کہ جسے ڈفرینس آف کانفلکٹ آف انٹرسٹ، اس میں اس کے مشورے کو قبول اسی لیے کیا گیا۔ پھر جب فرعون نے ارادہ کیا قتل کرنے کا تو قالت امرأۃ فرعون لا تقتلوا عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا، ویسے مارو مت، کیونکہ ان کو تو پتا تھا نا بھائی جس نے پھینکا ہے، ہمارے یہاں اگر کوئی پھینک کے جائے گا باہر بچہ تو کیا شک پڑے گا، کہنا جائز ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل پر بچے پیدا کرنے کی ذمہ داری تھی، 1 سال کے ان کے بچے مار دیے جاتے تھے، 1 سال کے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام قتل والے سال پیدا ہوئے، تو بچہ اگر کسی نے دریا میں پھینکا ہے تو فوجیوں سے ڈر کے ہی پھینکا نا، کہ پکڑا گیا ہمارے گھر سے تو خلاف ورزی تو ہم نے کی ہے، ہم بھی بچے کے ساتھ مارے جائیں گے۔ عقل تو یہ سمجھا رہی ہے، لیکن بیوی نے وہ ڈھال بن گئی ہے، وہاں کھڑی ہوگی، اللہ کی نصرت کہاں آئی ہے؟ آسیہ کی صورت میں، فرعون کی بیوی کی صورت۔ کیوں قتل کرتے ہو اس کو، بیچارہ معصوم ہے، اتنے بزدل لوگ ہو تم، شاید ہمیں کوئی نفع دے دے، ہم اس کو بیٹا بھی بنا سکتے ہیں، ہماری اولاد کوئی نہیں ہے، بیٹا ہو جائے گا کھیلنے کے لیے، آپ بھی کھیل لینا میں بھی کھیل۔ تو موسیٰ علیہ السلام گھر سے نکلے، جب محل سے نکل کر مدین گئے تو چونکہ وہی کا سلسلہ نہیں تھا، محل سے نکالنا تھا، مدین کی بستی میں بھیجنا تھا، تو ان کے ہاتھ سے قتل خطا ہوا۔ واقعات نے ہانکا شروع کیا، اسباب نے اپنا کام شروع کر دیا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا، بڑا نپت اللہ، ہر کام کی ایک وقت اس کا مقرر ہے، اور اس وقت پہ وہ، جیسے آپ کا الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، اس طرح سے اسباب میں بھی الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے کہ اب ہم نے فلاں ٹائم پہ یہ کام کرنا ہے۔ تو وہ قتل خطا ہوا، وہاں سے بھاگے، کنویں پہ پہنچے، آگے پھر 2 عورتیں کھڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی تو زندگی ساری عورت سنبھال رہی ہے، عورت گائیڈ کر رہی ہے، عورت اگلا سیگمنٹ شروع کروا رہی، کنویں پہ عورتیں 2 کھڑی، لڑکیاں، سارے پلا رہے میں تم کیوں نہیں پلاتے؟ تو پوچھا ان سے ما خطبکما قالتا لا نسقی حتی یصدر الرعاء وابونا شیخ کبیر، ہم نہیں پلا سکتی جب تک کہ یہ فارغ نہ ہو جائے مسٹنڈے جو چروائے ہیں، پھر جب یہ چلے جائیں گے تو ہم اکیلے پالیں گی، پانی پلائیں گی، اور ہمارا باپ جو ہے وہ بہت بوڑھا شیخ، صرف بوڑھا نہیں، بوڑھا شیخ ہے، یعنی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا۔ اس کا مطلب ہے ہم ہیں 2 بہنیں اور ہمارا والد ہے، بھائی کوئی نہیں۔ 2 عورتیں، پانی پلا دیا، اللہ سے دعا کی رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی نہیں۔ یعنی گھر سے اسی طرح نکلے نا، گلی میں سے بھاگ کے آئے، وہ بندہ دوڑتا ہوا آیا، گلی میں ان سے ملا کہ آپ کے قتل کا مشورہ ہو گیا، بس نکل جاؤ، انی لک من الناصحین، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، نکل جاؤ۔ تو بٹوا لیے بغیر، کچھ بھی لیے بغیر، لگے کپڑوں میں نکل آئے،
رستہ بھی نہیں پتا. اللہ توکل ہی چلیں. عسیٰ ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرا رب سیدھے رستے پر ڈال دے گا. تو کہتے ہیں رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، میرے مالک آج تو جو بھی خیر بھیج دے، جتنی بھی بھیج دے، میں فقیر ہوں. میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں طے کروں اور میں مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے. مجھے جو بھی مل جائے، جو بھی تیری طرف سے مل جائے، میں فقیر ہوں. یہ ہے موسیٰ علیہ السلام، نبیوں کا نبی. کتنے سینکڑوں نبی ان کی شریعت میں ان کی کتاب پر آئے. وہ موسیٰ کہتا ہے میں فقیر ہوں، خدا سے مانگتا ہے. اور ہم سارے فقیر ہیں. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگو تم اللہ کے منگتے ہو. واللہ هو الغنی الحمید، غنی صرف وہی اللہ ہے جو مستودع صفات ہے. گھر جا کے لڑکیوں نے بات کی، موسیٰ علیہ السلام نے ڈیمانڈ نہیں رکھی، رب پہ چھوڑا. رب جب بندوبست کرتا ہے تو پھر اپنی حکمت کے تحت کرتا ہے. بچیوں نے جایا، ان باپ نے کہا جلدی آ گئے. ان کا کوئی اجنبی تھا، اس نے پانی پلا دیا تو ہم آ گئی ہیں. کہا اس اجنبی کو بلا کے لا. وہی آئی پھر اور بلانے والی، اور اس نے بلا کے لے گئی. کہا کہ اب میرے ابو جو ہے وہ آپ کو اجرت دینا چاہتے ہیں اس کی جو آپ نے پانی پلایا. یعنی انہوں نے سبب بھی بتا دیا کہ ابا جی اس کام کے لیے بلاتے. موسیٰ علیہ السلام کو اور کیا چاہیے تھا؟ کوئی رستہ بھی پوچھ لوں گا بزرگوں سے اور اجرت مل جائے گی تو کوئی کھانے کا بھی بندوبست ہو جائے گا. تو آپ چل پڑے. یعنی وہ آنے گا کہ نہیں تو میں نے اللہ کے لیے پلایا، میں اجرت نہیں لیتا، میں اجرت کے لیے. اس نے اسی موقع پر یہ اللہ پاک نے فرمایا لقد کان فی قصصہم عبرۃ لاولی الالباب، ان واقعات میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے، سبق ہے. یہ سبق ہے کہ بعض جگہ اس قسم کی بحث کے جی میں اجرت نہیں لوں گا، اجرت ضروری ہو جاتی ہے. یہ اللہ سے لڑائی کرنے والی بات ہے کہ اللہ نے ایک دروازہ کھولا ہے اور کہا نہیں میں اس دروازے میں سے نہیں گزرتا، لے لیں. فجاءت احداهما تمشي على استحياء قالت ان ابي يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا، تاکہ آپ کو جزا دے اس پانی پلانے کی جو آپ نے ہمارے لیے پلایا ہے. چلیں. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. ان کو پورا واقعہ بیان کیا کس طرح، اور میں اس طرح سے بھاگ کے نکلا، میرے پاس کچھ مل گیا. کا فکر مت کرو، اب یہاں کوئی نہیں آئے گا، تو ظالموں کے علاقے سے نکل آئے. قالت احداہما، وہاں بھی کنویں پہ بھی قالت احداہما، وہ جو بولتی تھی. دوسری بچی شائنس تھا، اس میں حجاب تھا اس کی طبیعت میں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بھی حجاب تھا. وہ جو ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی، لکنت نہیں تھی، حجاب تھا. ولا ينطلق لسانی، میری زبان فائر نہیں ہوتی. انطلاق ہوتا ہے جیسے گاڑی کو آپ ایکسیلیٹر دیتے نا فوراً اور گاڑی ایسے جمپ لیتی ہے، یہ انطلاق ہے. ولا ينطلق لسانی، دل میں بہت کچھ ہے، سمندر ہوتے ہیں لیکن زبان کہہ نہیں سکتی. گرا ہے، اللہ نے کہا کھول دیں گے. اور آپ دیکھ لیں کیسی گرا کھلی ہے کہ پھر ساری تقریریں موسیٰ علیہ السلام ہی نے کی ہیں. بڑا بھائی جو ہے وہ چپ کر کے کھڑا رہا. جہاں بھی مکالمہ ہوا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہی ہوا ہے. فرعون کا لڑکی بولی ابا اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا، استاجر ہو، اس کو مزدور رکھ لیں، آپ اجرت پہ رکھ لیں. ان خیر من استاجرت القوی الامین، بے شک اجرت پر رکھے جانے والا وہی مناسب آدمی ہے جو قوی بھی ہو اور امین بھی ہو، جس سے کسی خیانت کا ڈر نہ ہو. بچی نے گواہی دی کہ اس بندے نے کوئی بد نظری نہیں کی، اس کی باڈی لینگویج سے کوئی برائی جو حویدہ نہیں ہوئی. تو باپ نے بھی نہ کہا بیٹی ہو کر تم، لڑکی ہو کر تم، عورت ہو کے تم بولتی ہو. اس میں بیٹی کا مشورہ قبول کیا. اب گھر میں رکھنا تھا تو کوئی محرم رشتہ بنانا تھا. ان کا بیٹا میرے پاس اور تو کچھ نہیں ہے. انی اريد ان انکحک احدی ابنتی ہاتین علی ان تأجرنی 8 حجج. بیٹا میری یہ 2 بیٹیاں ہیں،
میں تیرے لیے ان میں سے کسی ایک جو بھی تو پسند کر لے اس کا نکاح کر دیتا ہوں، اس شرط پر کہ تو 8 سال میری خدمت کرے گا، گھر کے جانوروں کو دیکھنا ہے، جو بھی گھر میں کام کرنا ہے. انت اجرنی 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك. اگر تو 10 سال پورے کر دے تو تیری مہربانی ہے، لیکن میری طرف سے پابندی 8 سال کی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے 10 پورے کیے، لیکن کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا شعیب علیہ السلام تھے، وہ شیخ مدین جو تھے وہ نبی تھے، شیخ تھے حضرت شعیب علیہ السلام. تو کہتے ہیں کہ دیکھیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بیٹا تم بے شک 6 کر دینا، میں تمہیں 2 چھوڑ دوں گا، بلکہ معاہدہ 8 کا کیا اور تقاضا 10 کا کیا. فَإِنْ أَتْمَمْتَ 10 فَمِنْ عِنْدِكَ. تو پورے 10 کر دے تو تیری مہربانی. تو اس کا مطلب ہے کہ اپنے مفاد کا خیال رکھنا کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے، اپنے نفع کے بارے میں سوچنا کوئی تقوی کے خلاف نہیں ہے. احسان وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا، جائز وہ ہے جو شعیب علیہ السلام نے کیا. احسان وہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ 2 سال زیادہ مزدوری کر کے چل پڑے، بس دل اٹھ گیا، واپس آ گیا. دیکھا آپ نے، ہم یہ حق دے آج صدیوں بعد جب ہم کہتے ہیں بڑے روشن خیال ہیں، لیکن ہم بیٹی کو حق نہیں دیتے کہ وہ پسند اپنی بتائے. کبھی کسی باپ نے شادی کیا، جب بات چلی گھر میں کہ جی بچی کو بیان ہے، تو کبھی کسی نے لڑکی سے پوچھا ہے کہ بیٹا تو یونیورسٹی میں 3 سال 4 سال 5 سال پڑھ کے آئی ہے، وہاں کوئی بندے کا پتر ملا ہے تمہیں، کوئی رشتہ معقول کوئی مناسب لڑکا نظر آیا تمہیں؟ پوچھا ہے کبھی آپ نے بچی سے؟ پوچھنا چاہیے. سب سے پہلے بچی کو پوچھنا چاہیے جس کے رشتے کی بات ہو رہی. ہم پورے زمانے سے پوچھیں گے، نائیوں موچیوں سے جا کے پوچھیں گے، چلتر آنٹیوں سے جا کے پوچھیں گے، استخارہ کریں گے، کنڈلی بنوائیں گے، بس لڑکی سے نہیں پوچھنا. تو لڑکی اگر بتائے بھی تو نا کا مسئلہ بنا لینا اور کہنا کہ نہیں یہ تو اس کی پسند. میں نے اچھی طرح ماں کو ڈانٹنا کہ اچھی تربیت کی تو نے بیٹی کی، یہ پسند کر کے بیٹھی ہوئی ہے. تو پسند رہنا اس نے ہے تو پسند آپ کریں گے، وہی کرے گی نا جس نے اس کے ساتھ زندگی گزارنی ہے، جس کے بچے اس نے پیدا کرنے ہیں. باقی ساری چیزیں بچی پسند کرے، جوتی بچی پسند کرے، لہنگا بچی پسند کرے، گھاگھرا بچی پسند کرے، زیور بچی پسند کرے، مسکارا بچی پسند کرے، بس دولہا بچی پسند نہ کرے وہ ابا پسند کرے گا. پہلی پسند اسی کی ہونی چاہیے جس نے زندگی گزارنی ہے. آپ فیسیلیٹیٹ کریں، سہولیات فراہم کریں، آپ بندوبست کریں. اگر وہ پسند کرتی ہے اور وہ لڑکے والے رشتہ مانگتے ہیں تو جی بسم اللہ. امیری غریبی اللہ پاک کے ہاتھ میں، جب چاہے کسی کو امیر کر سکتا ہے، جب چاہے غریب کر سکتا ہے. بعض امیروں کی امیری پر ترس آتا ہے، یقین کریں جب ان پر پابندی لگتی ہے کہ پاکستان کا سفر نہیں کر سکتے. وہ جو نواز شریف کو پاسپورٹ دیا تھا مشرف نے، اس پہ لکھا ہوا تھا کہ یہ ساری دنیا کے لیے ویلڈ ہے، اس کا یعنی پاسپورٹ نواز شریف کا، ایکسپٹ پاکستان. اس پاسپورٹ پر پاکستان نہیں آ سکتا، اور یہاں 450-500 دنوں پر کام کرنے والا اسی وقت ٹکٹ لے کر جا سکتا تھا پاکستان. بتائیے کون امیر اور کون غریب تھا؟ تو امیری غریبی اللہ کے ہاتھ میں. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی امیر کرتا ہے اور وہی غریب کر دیتا ہے. اور عام طور پر جو رزق کا معاملہ ہے وہ شادی کے بعد ہی جو امیر بنا ہے وہ بنا ہے. جب 2 فائلیں مل جاتی ہیں تو سرکٹ مکمل ہو جاتا ہے اور حالات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اللہ نے وعدہ کیا نا، یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِہِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اگر وہ فقیر ہیں، تنگ دست ہیں، تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے سورہ نور میں. آپ بتائیے، اس وعدے پہ اعتبار نہیں، اپنی گنتی گنتے رہتے ہیں. عرض یہ کرنا تھا کہ ایک گھر میں 2 مائیں ہوتی ہیں، ایک ہماری ماں، ایک ہمارے بچوں کی ماں. ایک مقدس ہے، ایک اہم ہے. اہم اس لیے ہے کہ ابھی بچے پائپ لائن میں ہیں، نسلیں آپ کی پائپ لائن میں ہیں. ذرا سی بھی اگر یہاں کوئی گڑبڑ ہو گئی
تو اس سے دو جانوں کو نقصان پہنچتا ہے، دو روحیں تڑپتی ہیں۔ بلڈ پریشر جب چڑھتا ہے تو بچے کا بھی چڑھتا ہے، عورت کا جب ترا نکلتا ہے تو سویا ہوا بچہ پیٹ میں جاگ پڑتا ہے، وہ فوراً اس ترا کو محسوس کرتا ہے، اس کا بھی نکلتا ہے۔ اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے بطور شوہر کہ اس تک کوئی تتی ہوا نہ پہنچے اس دوران، تب تو آپ قوام ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ڈالی ہوئی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ بھی دوسروں کے ساتھ شامل ہو کے ٹانٹ ہی کرتے ہیں اس پر، اور تانا اور تشنیع اور گالیاں اور پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، تو آپ قوام نہیں ہیں۔ قیامت کے دن آپ سے اس کا محاسبہ کیا جائے گا کہ آپ کی ذمہ داری کیا تھی اور آپ کرتے کیا رہے۔ ذرا غور فرمائیے گا، اپنے گھروں میں نظر ڈالیے گا، اپنے بچوں کی تربیت کیجیے گا، اس میں آپ کی کوئی اہانت نہیں ہے۔ جب وہ بیوی کا خیال رکھتا ہے تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ جو چیز اس کی سپرد کی گئی ہے اس کا خیال کر رہا ہے، اس میں جلنے یا حسد میں مبتلا ہونے کی بات نہیں ہے۔ یعنی یہ اس کی بہن کو اور اس کی بیوی کو کا تقابل کرنا اور شوقن بنا دینا اس کو، جو بیوی کے لیے لاؤ گے وہی بہن کے لیے بھی لے کر آؤ گے، جو جوتی، جو انگوٹھی، جو بھی کچھ، جو کچھ بناؤ گے تب تو تم میرے بیٹے ہو۔ وہ اس کی بیوی ہے، یہ اس کی بہن ہے، یہ بہن کسی اور کی بیوی ہے، یہ وہاں جا کے چاہ پورے کر لے گی، اس کو اللہ دے گا، انگوٹھیاں دینے والا بھی اور سارا کچھ کرنے والا۔ یہ اونٹ کے گلے میں بلی کیوں بنا کے باندھ رہے ہیں آپ؟ بتاؤ ماں کو، وہ میری بیوی ہے بھائی، یہ میری بہن ہے، میں اب تک کرتا رہا ہوں نا، اس کا جو میں کرتا آ رہا ہوں وہ میں کرتا رہوں گا۔ اب اس کے ساتھ اس کا سوٹ وہی سوٹ اس کے لیے، ایون کہ بیوی کو لے کے مری جانا ہے ساتھ بہن کو بھی، تو پھر مری جائیں کیوں؟ یہیں میرے پھرے پھرا، وہ پرائیویسی چاہتے ہیں، چلو کوئی الگ ہو کے پیار محبت کی بات کریں گے، یہاں وہ بہن بھیجی اور بہن بھی درمیان میں ٹک کے بیٹھے گی تاکہ یہ شارٹ سرکٹ نہ ہو جائے، یہ دونوں ہاتھ پہ ہاتھ نہ رکھ لیں کہیں۔ خدا کا خوف کرو۔ گھر بسانے کی یہ ہوتی ہیں، پہلے دن سے انڈیا پاکستان گھر میں بنا لینا، بیٹی سمجھیں اسے، اور ان دونوں کی محبت جتنی زیادہ ہو آپ خوش ہوں، حسد نہ کریں، جلیں نہ۔ عموماً گھروں میں یہی ہوتا ہے، نیا نیا بیٹا بیایا گیا ہے، وہ اس کے ارد گرد رہتا ہے بیوی کے، اور ادھر جناب والی وہ بوڑھے بوڑھی میں آپس میں جنگ لگی ہوئی ہے کہ دیکھا یہ ہوتا ہے بیوی رکھنا، آپ میرے ساتھ کیا کرتے تھے، آپ نے کبھی میرے ساتھ ایسا کیا ہے، آپ نے یہ سب کچھ جو وہ لا کے دے رہا۔ بھائی اس وقت وسائل نہیں ہوں گے، بیچارہ نہیں لاتا ہوگا۔ اگر شک ہے تو اب اس کو دوسری بیوی لا کے دو، دیکھو وہ کرتا سارا کچھ یہی یا نہیں کرتا۔ اس وقت اس کے اسباب نہیں تھے، وسائل نہیں تھے۔ وآخر دعوانا